سبحان الله. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آپ حضرات کی محبتیں اور دعائیں، خصوصاً سیرت کمیٹی سرائے سدھو کے زیر تحت یہ جو پروگرام ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور اختتامی مراحل میں اس وقت آپ حضرات کا ذوق اور جذبہ اور محبت اور شوق اور بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کو ثابت بھی کر رہی، ظاہر بھی کر رہی کہ ہم ہر حال میں اپنے پیارے نبی کے غلام ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی مبارک زندگی کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں اپنانے کی کہ دنیا کی یونیورسٹیاں، اسکول، کالج، اکیڈمیاں، ٹیوشن سینٹر، تعلیمی ادارے اس وقت بند ہو چکے، تالے لگ چکے، لیکن یہ دینی مجالس اور آپ کا جوک در جوک یہاں تشریف لانا، یہ اجتماع اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ حضور کی زندگی کو سیکھنے کے لیے ہم یونیورسٹی اور کالج اور اسی طریقے سے اکیڈمیوں کے محتاج نہیں. کھلے میدان میں سائمان کے سائے کے نیچے ماما میریج ہال میں حضرت اقدس قاری امیر حمزہ صاحب اور دیگر جتنے منتظمہ کمیٹی کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے پروگرام سجایا ہے، اور اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سیکھنے اور اپنانے کے لیے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں 24 گھنٹے تیار ہیں انشاءاللہ. اگر بندہ کسی چیز کے ساتھ اپنا تعلق کرتا ہے، بہت مختصر سی، اور انشاءاللہ تعالی وقت آپ کا نہیں ضائع کروں گا کیونکہ اس وقت میری حالت کچھ عجیب سی ہے. تقریباً 6واں مہینہ ہے، مجھے بستر پر گر گیا تھا اور پیچھے پھر آپریشن بھی ہوا، کافی حصہ کمر کا متاثر ہوا، اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا ویل چیئر پر. اور کل بھی تقریباً 3 پروگرام ہیں، اور پرسوں پھر چوک قریشی کا صبح 8 بجے اجتماع ہے، پھر وہاں سے ڈیرے غازی خان، پھر وہاں سے میل سی، کل بھی تقریباً وہ انڈیا کے بارڈر کے پاس ظہر میں پہنچنا ہے. یہ کام ہی ایسا لذت والا ہے، کھانے میں، پینے میں، مرغن غذاؤں میں انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے. سیرت عنوان ہی ایسا ہے کہ زندگیاں گزر گئیں، نہ مزاج بھرا نہ پیٹ بھرا، بڑھتی جا رہی ہے تعداد حضور کے دیوانوں کی، غلاموں کی. جب تک زندگی ہے سانسیں چلتی رہیں گی، رگوں میں خون دوڑتا رہے گا انشاءاللہ. ہر امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، اجمی اور عربی، گورے کالے، پتلے موٹے، ان پڑھ پڑھے لکھوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پگڑی کی چوکی داری ہوتی رہے گی انشاءاللہ. کسی چیز کی عظمت کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے اس کی پہچان ضروری ہوتی ہے. اللہ کی عظمت نہیں دل میں آ رہی، پہچان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تب نصیب ہوتی
جب بنانے والے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والے کی پہچان اور عظمت دل کے اندر اترتی. مانتے سب ہیں اللہ ہے، لیکن اس کی پہچان کے ساتھ اس کو نہیں مانتے. اللہ ہے، رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پاور کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا، یہ ہمیں نہیں پتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے، اس جہان کے لیے بھی، مرنے کے بعد کا جو جہان ہے، اللہ نے کامیابی کا ذریعہ بنایا. آپ کی نام سے تو واقف ہیں، آپ کی ولادت اور وفات سے تو واقف ہیں، جو درمیان کے اندر 63 سالہ زندگی ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کے لیے آپ کی شان اور آپ کی پہچان ضروری. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ہمیں تو اپنی ہی قدر معلوم نہیں، ہمیں اپنی حیثیت کا، اپنے مقام کا، اپنی شان کا، اپنی عظمت کا اندازہ ہی نہیں. نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. کسی ایک نے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہا تھا. بندہ کسی کی طرف سے وکیل بنتا ہے، کسی کی ضمانت دیتا ہے، اس کی جان اور پہچان کے ساتھ کہتا آنکھیں بند کر کے کر، میں ہوں نا. وہ کہتا تیرے کہنے پہ کر، کا فکر نہ کر، میں ہوں نا. تو اس نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تھا. اس کے اندر تو خصلتیں، باریکیوں میں ناکامی ہیں، اور اس کی عادتوں کو دیکھ کر فرشتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. پیدا کرنے والا، بھیجنے والا پہچانتا تھا، جانتا تھا. جب کچھ نہیں کیا تھا کہہ دیا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون. تم نے کہا میں نے دکھا دیا، ورنہ تمہیں دکھانے کی اور بتلانے کی ضرورت نہیں تھی. کہ جب نہ زمین، نہ زمان، نہ آسمان، نہ مکی، نہ مکان، کچھ تھا ہی نہ. سرائے سدھو کا نام دنیا کی ہستی پر تھا ہی نہیں. نہ مرد، نہ عورت، نہ بوڑھے، نہ بچے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. ایک مخلوق تھی جو آسمانوں پہ آباد تھی، جس کے اندر غلطی اور گناہ کا شائبہ ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا. اور جس کو بنانا تھا اس کے اندر غلطان تھے، رجسٹر بھرے ہوئے تھے. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اپنی پہچان کے لیے میں بھیج رہا ہوں. فرشتے پکار اٹھے، ایسا کون سا ہے جو ہمارے سے بھی بڑھ کر. اللہ ذرا اس کو ماڈل دکھائیے. دکھایا، اوہو انگلی منہ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بہتر تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے انداز نرالے ہیں. اس کے رنگ ڈھنگ چال چلن سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی بیٹھک، اس کی یاری سے، اس کے تعلقات سے، اس کے سر و رسوخ سے، اس کی قلم کی طاقت سے نظر آ رہا ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تیری زمین پر وہ کرے گا جو ہم نے سوچا بھی نہیں. اور اپنے بارے میں کہا وَنَحْنُ ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. بس بد نصیبی کی بات یہ، مجھے ٹائم اس وقت ملا جب آپ کے اٹھنے کا وقت ہو رہا اور جلسے کے اختتام کا وقت ہو رہا. ہم اللہ کریم بہت نیکی میں تیری ثنائی، تیری کبریائی، تیری بڑائی بیان کرنے میں ہمیں نا. قال انی عالم ما لا تعلمون. اس کے ساتھ میں تعلق کو، اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، بیماریوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو، حالات کو، اور تنگیوں کو، اور قرضوں کو، اور مرضوں کو جوڑوں گا. تمہارے ساتھ ایک چیز نہیں ہے، تم ہر وقت میری تسبیح کرتے ہو. میں ان کے اندر دکھاؤں گا ان ساری پریشانیوں اور کھچاؤ کے باوجود یہ میرا بندہ میری زمین پر رہ کر مجھے راضی کر کے آئے گا. اللہ کا مطالبہ. صبح گھر سے نکلتے ہوئے قبرستان کی طرف ہو لینا اور جنازگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہونا، کہنا میاں کل آئے، پرسوں آئے، ترسوں آئے، اور جب سے انسانیت کو اللہ نے تخلیق کیا اس وقت سے لے کر کل تک جتنے آئے ہو، تم میں کوئی ایک بتاؤ کہ جو کامیابی اللہ چاہتے تھے تو سارے کامیاب ہو کے آئے کہ سارے ناکام ہو کے آئے؟
سارے کہتے سنتا ہی نہیں ساڑی سنتا ہی نہیں ساڑی منیندا ہی نہیں ساڑی منیندا نہیں. یہ جھگڑے آپ کو پتہ ہے آپ کے کارناموں کا؟ اگر کوئی علاقے میں فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، ہے کیا ہمارے پاس؟ ابھی تو لوڈو کی آخری گیم لگا رہا تھا، وہ ٹائم وہ 5:30 بجے جنازہ اٹھنا ہے، یہ کر کے جا رہا ہے. موبائل کے اندر بیٹھ کے وہ اپنا پورا جو تھا وہ پیک ضائع کیا، اور اس کے اندر کیا دیکھا؟ اسلامی رسومات، اسلامی جنازہ پڑھنے جانا. بندے تیرے سارے دن کے میں نے حال دیکھے، تیرا تو منہ ہی نہیں کہ میرے سامنے کھڑا ہو. تیرا تو منہ ہی میرے سامنے کھڑا ہو. اب یہ کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا میری کپڑے پاک کس طرح ہوتے ہیں. جس نئی جنریشن کو، نئے بچوں کو نہیں پتا پاکی کیسے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ سب کو معاف کر، حینا جتنے زندہ ہیں، ومیتنا جتنے مر گئے انہوں نے معاف کر، وشاہدنا یا موجود ہیں ان کو بھی معاف فرما، وغائبنا جو ہے نہیں ان کی مغفرت فرما، وصغیرنا جتنے چھوٹے ان کو بھی معاف فرما، وکبیرنا ان کی بھی بڑوں کی مغفرت فرما، وذکرنا وانسانا مردوں کو بھی اور جتنی عورتیں سب کو اللہ معاف فرما. اللہ منہ ویکھے ہی بنا تو سارا دن جانور کو سوٹے مانتا رہا. تیری تو جانور نے نہ مانی، میں تو نہیں مانوں گا. فرشتوں دیکھنا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا کہ صبح اپنے ابا کے پاس گیا تھا، ابا میں تیرا پتر نہیں. انہوں نے کہا ہے ساری گلیاں ٹھیک ہے لیکن میں تیرے 5,000 دینے کوئی نہیں. یہ بھائی کے پاس بھی گیا تھا. جو بیوی صراحت اور سکون دیتی ہے رات کے اندھیروں میں، اس کے پاس بھی گیا تھا، اس نے بھی نہیں دیا. اوقات تیری 5,000 تو کیا 1,000 کی نہیں. پرچون والی دکان پہ چینی ادھار لینے گیا، تجھے 1 کلو چینی نہیں دی، تیری اوقات یہ اور تو مانگ میرے سے کیا آ رہا ہے؟ سارے جہان کی مغفرت. منہ دیکھیے اپنا، اپنی عقل، اپنی شکل، اپنا کردار، اپنی صورت، اپنی طریقہ تو دیکھیے. 8 درجوں میں مانگا، حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا. کوئی کیسے چڈی کوئی نہیں. فرشتوں اب بتاؤ کیا کروں گا؟ فرشتوں نے دیکھا یا اللہ، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، منگتا ہے فقیر، قرض چڑھے ہوئے پریشان، کمپنیوں کے پیسے نے، دکان کا کرایہ 2 مہینے سے دینا، قرض دار ہے مسکین. لیکن اس کے اولاد نہیں مانتی، تو مانے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کا پیار. ہاں میں اس کی مانوں گا. کیا کرے گا؟ اور میں جو مانگ رہا ہے بتا دوں گا کیا مانگ رہا ہے. اور میں اس کو جا کے کہہ دو تیرے لب کہنے پر بولنے پر بعد میں جڑے ہیں، جو تو نے مانگا میں نے اپنی محبت میں میرے بندے تجھے عطا فرما دیا. یہ آپ کا یہ شان تھا جس شان کو آپ نے صبح ان بازاروں کے اندر، ان گلیوں کے اندر اور کھیتوں کے اندر جا کر جس شان کا آپ نے میں نے سودا کرنا. کردار یہ تھا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا تھا. ایک دن ہم ایک جگہ گزرے، بولتا ہمیں موقع نہیں ملتا، ذرا خدمت کر دیتے ہیں. ایک دن ہم ایک جگہ سے گزرے تو میرے دل میں آیا کہ شوگر پتہ لو تھی کہ میں کو کیلا کھانا چاہیے. اور بڑے ستھرے کیلے، امیر حمزہ صاحب بڑے ستھرے سے کیلے. اب چتری والے ابھی تو آئے نہیں، چتری والے پتہ نہیں چھتروں والے بس کون سے تھے. میں نے کہا یار گاڑی پیچھے کرو، میں گاڑی پیچھے کی اور بڑے لنگر ٹنگے ہوئے تھے. تو اس پہ میرے خیال سے 60 روپے درجن تھا ان دنوں کے اندر. تو میں نے کہا یار اتنے اچھے کیلے 60 روپے درجن، 2 درجن لے لو، جو رستے میں بازار میں کھانا نہیں کھائیں گے یہ. تو میں نے کہا کی کہنے لگا 60 روپے نے 160 روپے نے. میں کٹور کر دیے پیٹ. ایسے کرتے ہیں نا جی، ایسے کرتے ہیں نا جی. آج منڈی سے جو مال لائے تھے سارا بک گیا، اللہ کا شکر ہے کئیوں کا بچ گیا. تو کل جو مال آئے گا وہ مال پیچھے ہوگا یا کل والا آگے ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جو کل مال آئے گا وہ آگے ہوگا، جو آج بچ گیا وہ پیچھے ہوگا.